تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم معزز مکرم عزیز مخلص موحد بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ پر آپ حضرات کے سامنے حلاوت ایمان یعنی کہ ایمان کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 3 اعمال ذکر فرمائے تھے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے آپ کے ایمان کے اندر جان پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، طاقتور ہوگا، حرارت پیدا ہوگی. حقیقی معنی میں وہ ایمان بن جائے گا جو الہ العالمین کی بارگاہ میں مقبول اور مطلوب ہے. اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ دلی احساس اگر کسی شخصیت اور کسی ذات کا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو. یعنی کہ ایمان میں تقویت کی پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ بنائی کہ اگر اللہ رسول کے بعد کسی اور سے محبت ہو بھی صحیح، کسی اور سے محبت کرنی بھی ہے تو وہ بھی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. یعنی کہ بنیادی محبت تو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، یہ اصل محبت ہے. باقی ذاتی طور پر کسی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. کسی کی ہوگی تو اللہ کی وجہ سے ہوگی. یعنی کہ یہ مجھے محبوب ہے. کیوں محبوب ہے؟ کہ رب سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس سے مجھے محبت نہیں ہے، میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. کیوں؟ میری ذاتی کوئی دشمنی ہے؟ فرمایا نہیں. کامل ایمان والے کا وصف یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تعلق کو جوڑتا ہے، تعلق کو توڑتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین آنا جانا رکھتا ہے. تو فرمایا المتحابین فیہ، وہ محبت رکھتا ہے تو بھی فیہ، میری وجہ سے. والمتقاربین فیہ، کسی کے قریب جاتا ہے تو بھی میری وجہ سے. والمتجالسین فیہ، کسی سے دور جاتا ہے، جلسہ اختیار کرتا ہے تو بھی میری وجہ سے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط فرمائی کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ ایک مرتبہ ایمان کی طرف آنے کے بعد، شریعت کی طرف آنے کے بعد اب دوبارہ شریعت سے دور ہونا، شریعت سے ہٹنا، اسلام کو چھوڑنا اس آدمی کے لیے
اتنا مغضوب اور اتنا قابل نفرت ہو جتنا وہ قابل نفرت اور دور بھاگتا ہے کہ اس کو جلتی آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد غیر اسلام کی، دین کے دل میں آنے کے بعد غیر دین کی، اس کے دل میں اتنی نفرت ہو جتنی نفرت اس فعل کی ہے کہ اس کو جلتی آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ اب سوچیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کتنا ہی مجبور کیوں نہ کر لے، دنیا کی کتنی سخت سے سخت مجبوری آپ کی کیوں نہ ہو، ایک طرف وہ سخت مجبوری ہے، دوسری طرف آگ کے اندر جلنا ہے، تو کوئی آدمی بھی آگ کے اندر جانا پسند ہے، جتنی سخت بھی مجبوری ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ میرا نقصان ہے، یہ مجبوریاں اپنی جگہ پہ، یہ عزتیں اپنی جگہ پہ، یہ لوگوں کے تانے اپنی جگہ پہ، سارے الزام اپنی جگہ کے، لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھ، وہاں پر زندہ مجھے جلایا جانا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کفر سے نفرت کرے۔ دنیا کی جتنی بھی مجبوریاں آ جائیں، لوگ جتنی بھی لالچ دے دیں، کفر سے، غیر اسلام سے اسی طرح نفرت ہو جس طرح آگ کے اندر زندہ جلائے جانے سے نفرت ہے۔ اسی کو دوسری اصطلاح میں شریعت میں استقامت کہتے ہیں۔ استقامت مضبوطی، یعنی دین کے اندر پختگی، دین کے اندر غیرت، ایمان کی حلاوت، یعنی کہ یہ نہیں کہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ شریعت ایمان کے اندر بھی پختگی ہو، عمل کے اندر بھی پختگی ہو۔ ایمان کے اندر پختگی یہ ہے کہ جو دین کا مسئلہ سمجھ آ گیا، زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان میں استقامت ہے۔ عمل میں استقامت یہ ہے کہ اگر کوئی کام اس نے کرنا شروع کر دیا دین کا، نماز پڑھنا مستقل شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو عمل میں استقامت یہ ہے کہ اس کو بالترتیب ادا کرے، درمیان کے اندر چھوڑے نہیں۔ یہ عمل میں استقامت ہے۔ اور اللہ رب العزت کو محبوب بھی یہی استقامت ہے، یعنی کہ ایسا عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں کہ ٹائم ملا تو کر لیا، نہ ملا تو نہیں کیا۔ صبح جاگ آ گئی تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھی، یا پھر دکان کے اندر گاہک نہیں ہے تو بند کر کے آ کے نماز پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھی۔ یہ ایمان، یہ استقامت اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جس طرح کے حالات بھی آ جائیں، دین کو سب سے مقدم رکھنا ہے، باقی سب چیزوں کو مؤخر رکھنا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پھر بشارتیں بھی دی ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ان واقعات کو دیکھو کہ کس طرح دین کے اندر استقامت اختیار کی جاتی ہے، دین کے اندر کس طرح پختگی اختیار کی جاتی ہے، کس طرح اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کے دین اسلام کے سب سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فرماتے ہیں جن لوگوں نے قالوا ربنا اللہ، یہ زبان سے اقرار کر لیا کہ ہمارا ہی پالنے والی ذات اللہ کی ہے، زبان سے یہ اقرار کیا اور دل سے یہ تصدیق کر دے کہ ربنا اللہ، میری وجود کے ایک ایک فعل کا مالک، میری زندگی کی ایک ایک حرکت کا مالک، میرے ایک ایک سانس کا مالک، میری زندگی کے ایک ایک فعل کا مالک اللہ ہے۔ اب میری زندگی کی جو بھی حرکت ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ ربنا اللہ میں یہ اس بات کو مان لیا اور پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم استقاموا، پھر یہ نہیں کیا کہ وعدہ کر کے بھول گیا، پھر یہ نہیں کیا کہ وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گیا، پھر یہ نہیں کیا کہ وعدہ کر کے کسی اور مصروفیت میں مصروف ہو گیا، بلکہ ثم استقاموا،
پھر لوہے کی لٹ بن گیا، پھر اس کے اوپر پختہ ہو گیا، پھر اس کے اوپر مضبوط ہو گیا، ساری دنیا کی مجبوریوں کو چھوڑ کے دین کو آگے کیا۔ یہ سب سے پہلی اور ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ کے پاس، گھر سے چل کے آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا فعل بتائیے، ایسا عمل بتائیے، ہو بھی شارٹ سا، ہو بھی مختصر سا، لیکن ایسا عمل بتائیے جس کو میں ساری زندگی کروں، کسی اور آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دیہاتی آدمی تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ لمبی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، بڑے بڑے تفصیلی کام میرے ذہن میں نہیں بیٹھتے، کوئی ایک حکم ہو مختصر سا ٹو دی پوائنٹ مجھے کوئی حکم بتا دیجئے کہ میں ساری زندگی اس کو مضبوطی سے پکڑوں، اس کے اوپر عمل کروں، میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو پھر آگے تھے امام کائنات، وہ تو خاتم الرسول ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو فخر الدجا ہیں، وہ تو شمس الضحیٰ ہیں۔ انہوں نے تو ساری شریعت کے سمندروں کو ایک کوزے میں بند کر دیا، میرے نبی نے تو ایک لفظ میں ساری شریعت کا خلاصہ بتا دیا۔ میرے نبی تو ہیں ہی مخاطب کے حال کے مطابق گفتگو کرنے والے، میرے نبی نے دو لفظوں میں جواب دیا، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اگر تو نے پوچھا ہے کہ مجھے صرف دو لفظوں میں جواب چاہیے، زیادہ تفصیلی جواب نہ ہو، تو پھر جواب یہ ہے کہ کہہ دے آمنت باللہ ثم استقم، یہ بات کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ بس دو لفظ، یعنی کہ دل سے کہے آمنت باللہ، میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا، ہر حکم اس کا مانوں گا۔ اب یہ وعدہ کر کے کیا کر، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، اس کے اوپر پختہ ہو جا، زندگی کا ایک ایک فعل اسی کے مطابق گزار، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے نبی نے کسی صحابی کے لیے دعا مانگی تو استقامت کی، اپنے لیے دعا مانگی تو بھی استقامت کی، اپنے لیے بھی فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی عن غیر دینک، اے دلوں کو مضبوط رکھنے والے، اے دلوں کے اوپر کنٹرول رکھنے والی ذات، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پابند اور مضبوط رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی نیک ہستی اور کون ہو سکتی ہے، ان جیسی عظیم شخصیت اور کون ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کے محبوب بھی یہ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین میرے دل کو دین کے اوپر پختہ رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ استقامت بہت ہی، دو نمازیں پڑھ لینا استقامت نہیں، روزے رکھ لینا صرف استقامت نہیں، اگر یہ استقامت ہوتی تو میرے نبی نے ان کی تو تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، میرے نبی تو ہر شریعت کے حکم کے پابند تھے، پھر بھی دعا کیا مانگ رہے ہیں، ثبت قلبی علی دینک۔ استقامت اللہ کے پیغمبر طلب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے استقامت نام ہے زندگی کے ایک ایک فعل کو شریعت سے پوچھ کے کرنے کا،
یعنی کہ ہر حال میں شریعت دین اسلام یہ ذہن کے اندر ہو، محفل کے اندر ہو، مجلس کے اندر ہو، علیحدگی کے اندر ہو، لوگوں کے اجتماع کے اندر ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، زندگی کی جس حالت میں بھی ہو، ہر حالت کے اندر شریعت مطہرہ سے پوچھ کر وقت گزارنا، اس کو ایمان اور استقامت کہتے ہیں۔ یہ ایمان اور استقامت ہے۔ اور یہ ایمان اور استقامت اس وجہ سے دعا مانگی کیونکہ شیطان نے تو پہلے دن سے یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے اس کو کہا تھا کہ چل دفع ہو جا، تیری جنت کے اندر تیری جگہ نہیں ہے، شیطان کو یہ کہا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، تیری جگہ نہیں ہے، تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہاں سے نکل جا۔ تو فوراً شیطان کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ تو نے مجھے تو جنت سے نکال دیا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں کیا کروں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تیرے جنت کے راستے پہ بیٹھوں گا، ہدایت کے راستے پہ بیٹھوں گا، جو بھی ہدایت کے راستے کی طرف آئے گا اس کو کوئی نہ کوئی ذہن میں خیال ڈال کے دوسری طرف لے جاؤں گا، توحید کی طرف آئے گا ذہن میں وسوسے ڈال کے شرک کی طرف لے جاؤں گا، مسجد کے اندر آنا چاہے گا اس کے ذہن میں مختلف قسم کی مجبوریاں ڈال کے اس کو تیرے راستے سے دور کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ شیطان نے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا کہ میں کیا کروں گا، تیرے دین کے راستے پہ بیٹھوں گا، مسجد کا راستہ ہے وہاں پر بیٹھوں گا، کعبے کا بیت اللہ کا راستہ ہے وہاں پر بیٹھوں گا، نیکی کا کوئی بھی راستہ لأقعدن وہاں پہ میں دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے کی طرف۔ کیا کروں گا، فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اللہ کو کہہ رہے ہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کوشش کروں گا کوئی ایک بھی تیرے راستے کی طرف نہ جائے، سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ اور من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر آدمی کی کمزوری ڈھونڈ کے اس کو اسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالدار ہے، دکاندار ہے، تو پھر کیا کروں گا، اس کو کہوں گا کہ اگر دکان بند کر لی تو یہ تو گاہک کے آنے کا وقت ہے، تو پھر تیرے دکان بنانے کا کیا فائدہ۔ اس طرح کی ذہن کے اندر سوچیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پہلے دن سے شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، جنت سے دور کر دیا ہے، تو اب میں بھی قیامت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا بلکہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تیری طرف سے یہ وعدہ ہے تو میری اپنے بندوں پر بے رحمت بے بائے، فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اگر تیری صبح شام یہی کوشش رہی کہ میرے بندوں نے میرے دروازے پہ نہیں آنا، تو میں اپنے بندوں کو ایسی ایسی دعائیں سکھا دوں گا کہ دن میں 5 وقت میرے دروازے پہ آ کے 20 مرتبہ مجھ سے ہدایت اور استقامت کی دعا کریں گے، تیری طاقت بڑھتی جائے گی گمراہ کرنے کی، وہ نماز کے لیے میرے دروازے پہ آئیں گے، ان کی ایمان کی طاقت بڑھتی جائے گی، تو جب کہے گا صراط مستقیم پہ نہیں چلنا تو میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں ہٹ جاؤں، شیطان کوشش کرتا ہے مسجد میں نہ آؤں، شیطان کوشش کرتا ہے میں تیرے دین کو چھوڑ دوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ اپنے دروازے پہ رکھنا، اپنے دروازے سے مجھے کبھی بھگانا نہیں ہے۔ یہ آدمی 5 وقت اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اپنے دروازے کے اوپر، اس دروازے پہ یہ جو آیا ہوں تیرے دروازے پہ ثبت، اہدے، مجھے اس کے اوپر پکا رکھ،
مضبوط رکھ، میں تیرے دروازے سے نہ ہٹوں۔ یہ 5 وقت آدمی اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شیطان کی کوشش ہے اس دروازے سے ہٹے، لیکن شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہتا، یہ نہیں کہ ذہن میں یہ خیال نہیں جاتا بھائی یہ کام غلط ہے یہ نہ کر، بلکہ لَأُزَيِّنَنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ باطل چیز کو خوبصورت رنگ میں پیش کرتا ہے، باطل عقیدے کو، باطل عمل کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے، غلط چیز کے اوپر سونے کا خول چڑھا کے پیش کرتا ہے، ظاہری بناوٹ دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، کوئی آدمی بھی اپنے اس باطل عقیدے کو، باطل مذہب کو غلط نہیں سمجھتا، اس کے اوپر خول چڑھاتا ہے خوبصورتی کا، کسی نہ کسی ذریعے کا، اوپر سے حب علی کا دعویٰ ہوگا اور اس کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا۔ تو شیطان کا یہ طرز ہے کہ جو کسی آدمی کو گمراہ کرتا ہے تو خوبصورت خول چڑھاتا ہے اوپر، خوبصورت رنگ کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ مثال کے طور پہ مختلف قسم کے بہانے، ایک جوان آدمی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری ابھی تک جوانی ہے، وہ بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہ خیال ڈالتا ہے۔ حالانکہ موت کسی سے پوچھ کر تو نہیں آنی، یہ بھی قطعی اور یقینی نہیں کہ موت بڑھاپے کے اندر آئے گی کہ جوانی کے اندر بھی آئے گی، اور باقی جو ہے جبرائیل امین وہ بھی کسی سے اجازت ہے نہیں، ہاں ایک ہستی ہے جسے جبرائیل امین اور اسرائیل موت کے فرشتے بھی اجازت مانگی تھی۔ آج تک کسی ہستی سے اسرائیل موت کے فرشتے نے ان کے روح قبض کرنے کی اجازت نہیں مانگی، بلکہ روح قبض کرنے کی کیا، اس کے کمرے میں انٹر ہونے کی بھی اجازت مانگے ہیں رسول اللہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ تو ویسے بھی آتے جاتے تھے، کبھی وہی لے کر، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، وہی لے کر آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر ایک آپ کا مہمان آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اجازت لینا چاہتا ہے گھر آنے کی، اندر آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، آ جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اسرائیل فرشتے کو، روح قبض کرنے والے فرشتے کو، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ الہ العالمین آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں، منتظر ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شوق تو مجھے بھی ہے، لیکن واپس جا پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، چلو میں تو آ جاؤں گا، مجھے تو جنت کے اندر محلات مل جائیں گے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، لیکن پیچھے میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کہا تیری امت جو ہے، تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیری امت کا میں وارث بنوں گا، تیری امت کو میں یکدم تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سپیشل کچھ خصوصی دعائیں مانگی، وہ دعائیں قبول ہوئیں، تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی بھی جا رہا ہوتا ہے، اس کو کس کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، کسی کو جائیداد کی فکر ہوتی ہے، کسی کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، کسی کو کیا فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، کوئی ان کے مال کے اوپر قبضہ نہ کر لے، ہڑپ نہ کر لے، یہ فکر ہوتی ہے تجھے اور مجھے، اور عموماً یہی ہوتی ہے۔ لیکن امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچے بھی ہیں، اپنے نواسے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی 9 بیویاں بھی ہیں، اور 9 بیویاں ان میں سے کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، اور ان کے رشتہ دار بھی اکثر کے غیر مسلم ہیں۔ لیکن میرے نبی نے جاتے ہوئے یہ وصیت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد جا کر اسرائیل پوچھ کیا میرے بعد میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے بعد میری عائشہ کا کیا بنے گا، میرے بعد میری حفصہ کا کیا بنے گا، میرے بعد میری ازواج کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کس کی فکر کی، آپ کی اور میری فکر کی۔
آپ کے اور میرے بارے میں اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا الہ العالمین میرے بعد قیامت تک آنے والی میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے بارے میں ان کا وارث کون ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا، کیا ان کے ساتھ وہی معاملہ تو نہیں ہوگا جو باقی امتوں کے ساتھ ہوا۔ باقی امتوں کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کا نبی دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جب قوم نے دوبارہ اسی طرح شروع کر دی شریعت اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنا، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان امتوں کو ختم کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کو فکر تھی کہ کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا بھی یہی حال تو نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تیری امت کو میں یک لخت ختم نہیں کروں، تیری امت ایک ایسی امت ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تیری امت لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، دن قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ پچھلی امتوں کے جتنے بھی گناہ تھے سارے کے سارے گناہ یہ امت کرنے لگ جائے گی، اس امت کے اندر آ جائیں گے۔ کسی کے اندر ناپ تول کی کمی تھی یہ کریں گے، کسی کے اندر سود خوری تھی تو قیامت کے قریب تیری امت کے اندر ہو، وہ صرف سود خوری کی وجہ سے تباہ ہوئی، کوئی قوم صرف شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی، کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کا وصف مشہور تھا، کسی قوم کا تھا جانوروں کو آپس میں لڑانا، یہ وصف ان کا مشہور تھا، کسی قوم کا کیا وصف اور کیا ان کی جو حرکت تھی شریعت کے خلاف جس کی وجہ سے تباہ ہوئی، لیکن صرف ایک فعل کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تیری امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تیری امت کے اندر یہ ساری خرابیاں ہوں گی، اس کے باوجود میں تیرے منہ کی وجہ سے تیری امت کو تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے آج میں اور آپ اگر موجود ہیں اس اتنے غلط معاشرے کے اندر، گناہگار معاشرے کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر ہمارے نبی کی دعا نہ ہوتی ہمیں تو کب کی جو امت ختم